اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کا۔ وہ قوم جس نے مردوں سے ہم جنس پرستی کا کبھی جرم ایجاد کیا۔ یہ قوم کیسے اپنی خواہشات مردوں سے پوری کیا کرتے اور اللہ نے انہیں کیسے آزمائش میں ڈالا، اور مزید یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیا انجام ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو کہ انتہائی زرخیز علاقہ ہے۔ اس علاقے میں سدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد ہوا کرتا تھا، جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج، جو، پھل اور میوے بھی بکثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، اس کے بعد تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ یہی قوم لوط کہلاتی ہے، جو کہ حد درجہ اخلاق سے گر گئی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سر عام دھوکہ بازی کرتے، غرض یہ کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی۔ ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا، جس میں قوم لوط مبتلا تھی۔ ان کی کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ قوم لوط کے اس کبھی فعل کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس انداز سے کیا گیا ہے: تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہ کی۔ تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر چکے ہو۔ معزز ناظرین، قوم لوط کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ قوم لوط راہ راست پر آ جائے، مگر یہ قوم باز نہ آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لائے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی مبتلا تھی، جس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام انتہائی فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط کے مردوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا اور اس گھنونے کام سے منع کیا، مگر یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کبھی کام سے باز نہ آئی، جسے دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، مگر انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے، جس پر قوم لوط کہنے لگی کہ اے لوط، تم ہمارے پاس جادوگر لے آئے ہو۔ ان بدبختوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دھمکیاں دیں، اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، دروازہ کھول دیں اور ان بدبختوں کو اندر آنے دیں۔ ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے: اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انتہائی غمگین ہو گئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ یہ انسان ہیں، اور اپنی قوم کی عادت سے وہ واقف تھے، اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ وہ بولے کہ اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم خوب جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ اے لوط، آپ ہماری فکر مت کریں، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو کہ ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ اور پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے، جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام قوم لوط کے شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکناچور ہو گئیں، بکھر گئیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ محترم ناظرین، عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا، تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا کر محفوظ کر دیا تھا تاکہ آنے والی امتیں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات اور آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکی ٹیم نے اس شہر کے 2 حصوں کی نشاندہی کی ہے، جبکہ آج سے 14 صدیاں قبل قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس شہر کے 2 حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ تمام نشانیاں پوری ہوئیں جو کہ 1400 سال قبل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے بھرپور زندگی عطا کرے اور ہمارا خاتمہ بھی بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔